अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुध लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर उसका नाम है तुम्हारे इश्क में और इसके राइटर है मेहरा शाह। दोहा जानी उठो कॉलेज जाना है आपको। मिसेस जीना कब से दोहा को उठा रही थी, जो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उफ मामा क्या है, उठ रही हूं ना, बस थोड़ा और सोने दे। दोहा बस बहुत हुआ, जल्दी उठ उठो, नीचे बाबा वेट कर रहे हैं आपका। मिसेस जीना तो बस अपनी से ढीठ बेटी को देखती ही रहेगी। अच्छा मैं जा रही हूँ नाश्ता लगाने, जल्दी आ। वो रूम से चलेगी। उफ उठो दोहा, वरना आज मिस नादिया नहीं छोड़ेंगी। टेस्ट भी मुकम्मल याद नहीं। वो रोने जैसी शक्ल बना के खुद से बातें करने लगी। फिर उठकर लिबास पकड़ा और वॉशरूम में चली गई। दोहा शायद खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी, 20 साल उम्र, दरमियाना कद, गोरी रंगत, कुदरती सुर्ख होंठ, गहरी काली आंखें, कमर तक आते घने स्याह रेशमी बाल। हद करती है आपकी बेटी, मजाल है खुद से उठकर कभी कॉलेज जाए। मिस्टर फारूक शाह हंस पड़े। बस करें यार, क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हैं आप? फारूक साहब अपनी बेटी से मोहब्बत की साइड ले रहे थे। अभी मिसेस हिना कुछ कहती, सामने से दोहा आ रही थी। आते ही अपने बाबा को प्यार से हक किया। उन्होंने भी प्यार किया और एक ही लाडली बेटी थी इनकी। देखा बाबा, मामा को ना पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मुझसे। बस कर दो, दोनों बाप बेटी मेरे पीछे पड़ जाते हो सुबह ही सुबह। चलो जल्दी से नाश्ता करो और अपना आप ऑफिस और नाश्ता करो और आप अपने ऑफिस और आप अपने कॉलेज जाएं। इससे पहले कि दोनों शुरू होते मिसेस हीना ने चुप करवा दिया। अच्छा चलो जल्दी से नाश्ता कर लो मेरा बच्चा, फिर आपको कॉलेज ड्रॉप करना है। ओके बाबा, जल्दी से आ जाना आप दोनों घर। क्यों खैर है बेगम जी? खैर है, बस आज रात आपकी बहन के घर जाना है खाने पर। शाजी की कॉल आई थी। सच मामा, आज हम बुप्पो अम्मी की तरफ जाएंगे। जी बेटा जी, आप जल्दी करो। ओके अल्लाह हाफिज। दोहा की एक ही पुप्पो थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी, मिसेस शाजी की जान थी। दोहा इनकी बेटी नहीं थी कोई, इसलिए वो दोहा में सबकी जान थी। शाह बख्श सारा बख्श शाह की पसंद की शादी। इनके दो ही बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। फारूक शाह, शाजिया शाह। फारूक शाह की शादी इनके माँ बाप की पसंद से इनकी चचाजाद बेटी हिना शाह से हुई और शादिया शाह की इनकी शादी इनके बाबा के दोस्त के बेटे सईद मुस्तफ़ा शराजी से। फारूक शाह और मिसेस हिना की एक बेटी दोहा शाह फारूक थी। दोहा फारूक शाह थी। दोहा बहुत खूबसूरत 20 साल की हसीन मासूम सी लड़की थी। सईद मुस्तफ़ा और मिसेज शाजिया का एक ही बेटा था, सईद हाथ मुस्तफ़ा, जो 27 साल का बहुत खूबसूरत संजीदा गुस्से का तेज मगरूर इंसान। गोरा रंग, मजबूत कसरती जिस्म, चौड़े शाने, 6 फुट से निकलता कद, गहरी काली आंखें जिनमें एक सड़पन भी था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मोम? हाथ ने अपनी माँ का माथा प्यार से चूमा। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा कैसा है? मिसेज शाजिया ने प्यार से अपने बेटे का माथा चूमा। अल्हम्दुलिल्लाह मोम, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खिला दें। भाई कुछ मुझे भी प्यार मिलेगा या फिर ये सीन सिर्फ आप दोनों का है? पीछे मुस्तफा साहब आते हुए बोले, जिनको वो लोग भूल ही गए थे। हाँ हाँ मॉम डैड जेलस हो रहे हैं। दोनों माँ बेटे हंस दिए। चलो फ्रेश हो जाओ, आप लोग मैं खाना लगवाती हूँ। और हाँ, आज भाई आ रहे हैं रात को खाने पर। मैंने इनको कॉल करके बुलवाया है, तो आप लोग घर पर ही रहना। ओके। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने, मैं दोहा बेटी को बहुत याद कर रहा था। अब आती का मैं वो यहाँ। हाँ मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ इसको। हाँ तो अपने रूम में चला गया था, इसे पता था कि आज रात इसकी अच्छी नहीं होगी। मिस जंगली बिल्ली जो आ रही है। सईद हाद मुस्तफ़ा शहर के मशहूर बिजनेस टाइकॉन है। इनका फैक्ट्रीज का नेटवर्क है, जिसे मिलकर दोनों बाप बेटा चला रहे थे। दोहा आज रात की तैयारी कर रही थी। वो आज भी बहुत खुश थी अपने पप्पू अम्मी और बड़े पापा के पास जो जा रही थी। दोहा मुस्तफ़ा साहब को बड़े पापा कहती थी और दोनों से बहुत प्यार करती थी। उफ, वो जलाद भी होगा क्या? अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? तंग किसे करूंगी? नहीं दोही, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। दोहा खुद से बातें कर रही थी। ये इसकी आदत थी खुद से बातें करना, लेकिन किसी को ये आदत बहुत पसंद थी। दोहा इससे अनजान थी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू अम्मी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम पप्पू अम्मी, कैसी हैं आप? बड़े पापा कैसे हैं आप? मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। दुआ आते ही शुरू हो गई थी। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी? अब याद भी नहीं करती हमें? मिसेस शाजी ने मिलते ही अपने दुख सुनाए। सही कहा बेगम, अब तो हमारी बेटी मिलने नहीं आती। उफ, आप लोग भी ना मैं आती हूँ, आप लोग नहीं आते। और आपको पता है ना, पढ़ाई जान नहीं छोड़ती। अरे हम लोगों से भी मिले, हम भी हैं। फारूक साहब ने अपने होने का यकीन दिलाया, जो इनको भूल गए थे। सब हंस पड़े। अरे आओ भाई आओ, तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ, सबसे प्यार से मिले। हाथ बेटा कहाँ है? मिसेस जीना ने पूछा। हाँ वो अपने रूम में है, जाओ दोहा से बुलाओ, कहना मामू मामी आई हैं। जी अच्छा, जाती हूँ। और दोहा को तो जैसे मौका चाहिए था यहाँ से भागने का, वो सीधा ऊपर चली गई और हाथ के रूम में बाकी सब बातों में लग गए। दोहा जैसे ही रूम में आई, पूरा खाली था। मतलब वो वॉशरूम में था। दोहा यही सोच रही थी कि वापस जाए। वो वॉशरूम से निकला तो सामने देखा दोहा अपनी ही सोचों में गुम थी। हाथ इसे बहुत नजदीक जाके पीछे से इसके कान के करीब जाके आराम से बोला, तुम कब आई? दोहा इसकी आवाज सुनकर इसके जानिब पलटी। हाथ जो बहुत नजदीक खड़ा था इससे टकरा गया और अपने दोनों हाथ इसके सीने पर रख दिए। दोहा जल्दी से पीछे हुई, हाथ तो इसके चेहरे के रंग ही देखता रह गया। दोहा का शर्म से चेहरा सुर्ख हो गया। इसको अपने इतने करीब देखकर इसके दिल की स्पीड ही तेज हो गई।
پھر خود کو سنبھال کے بولی آپ کو نیچے سب بلا رہے ہیں، اوکے آتا ہوں میں، تم جاؤ۔ وہ سنجیدہ سا بولا اور وہ جلدی سے بھاگ گئی نیچے۔ اف، نیچے پہنچ کر بہت گہرا سانس لیا اس نے، جیسے روک کر رکھا تھا اس نے۔ اف، لگتا ہے کسی دن ان کی وجہ سے میرا دل باہر نکل آئے گا، وہ سوچتی شرما کر سب کے پاس چلے گی۔ السلام علیکم مامی، کیسی ہیں آپ لوگ؟ کافی دنوں بعد آئے ہیں۔ ہاتھ نے نیچے آتے ہی سلام کیا۔ اس کی نظر دوحہ پر تھی، جس نے اسے دیکھتے ہی شرم سے چہرہ پھیر لیا۔ ویسے ہاتھ سے اتنا نہیں ڈرتی تھی، لیکن جب وہ قریب سے بات کرتا تو اس کا یہی حال ہوتا تھا، جسے ہاتھ بہت انجوائے کرتا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، آپ بڑے لوگ ہو گئے ہیں، گھر تو آتے ہی نہیں ہیں کبھی ماما مامی سے ملنے۔ مسز ہینا نے شکایت کی، پھر پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ فاروق شاہ بھی اسی پیار محبت سے ملے۔ مسز شازیہ نے کہا چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں چلے، بہت بھوک لگی ہے۔ دوحہ کو تو یہاں سے بھاگنے کا موقع چاہیے تھا، وہ ہاتھ کی نظروں سے گھبرا رہی تھی جو اس سے ہی گھور رہا تھا۔ ہاں ہاں بھی چلو، میری بیٹی کو بھوک لگی ہے۔ سب ہنس کے چلے گئے ڈائننگ ٹیبل پر، پھر سب نے بہت اچھے سے کھانا کھایا، کافی دیر تک باتیں کی۔ دوحہ تو ہاتھ کو بہت اگنور کیا، جس کا ہاتھ نے بعد میں بدلہ لینے کا سوچا۔ پھر وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ صبح دوحہ سو کے دیر سے اٹھی، رات کافی تھک گئی تھی۔ فریش ہو کے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی، پھر جب رات والا سین یاد آیا تو شرم سے سرخ ہو گئی۔ اف اللہ، ایک تو پتہ نہیں انہیں قریب سے بات کرنی کیوں ہوتی ہے، دور سے بھی بات کر سکتے ہیں نا۔ اف، دوحہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، یہ اس کی عادت تھی، خود سے باتیں کرنا اس کی یہ عادت تھی۔ ہاتھ کو بہت پسند تھی اسے خود سے باتیں کرتا دیکھ کر، اتنی کیوٹ سے فیس بناتی، لیکن وہ اسے کہتا نہیں تھا ورنہ محترمہ کا دماغ خراب ہو جانا تھا۔ حور کو کال کرتی، پھر رات والا سین بتاتی ہوں۔ حور دوحہ کی بچپن کی دوست تھی، دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ ہیلو دوحہ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، آج گھر آؤ، رات میں پھپھو امی کی طرف گئی تھی، بہت کچھ ہے بتانے کو، وہ ایک ہی سانس میں بول رہی تھی۔ اچھا بابا، سانس تو لینے دو۔ اوکے اوکے کہہ کر کال کٹ دی اور دوحہ نے تھوڑی دیر بعد ہاں بہت جلدی سے اس سے جلاد کے بارے میں کیا ہوا کر آج؟ حور تو آتے ہی شروع ہو گئی، ہم دوستوں کو ہمیشہ سے ایک ہی بات کی جلدی ہوتی ہے کہ اگلی کے ساتھ ہوا کیا ہے اور وہ جلدی سے ہمیں بتا دے۔ اچھا آرام سے بتاتی ہوں یار، پھر جو رات ہوا سب حور کو بتا دی۔ مجھے اب شرم آ رہی ہے، وہ ہمیشہ سے ہی ایسے کرتے ہیں، میرا دل باہر آ جائے گا۔ واہ یار، کیا رومانٹک سین تھا، کاش میں وہاں ہوتی۔ کیا تم نے اس کو بتا دیا کہ تم اس کو پسند کرتی ہو؟ اف یار نہیں، میں اسے جلاد کو بتاؤں تاکہ میرے سر پر چڑھ جائے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ بھی تم کو پسند کرتا ہے یا نہیں یار؟ پتہ نہیں، کبھی لگتا ہے شاید ہاں، کبھی لگتا ہے میں ان کو پسند نہیں ہوں، وہ اداسی سے بولی۔ اچھا نہ پریشان نہ ہو، وہ بھی کرتا ہوگا، دیکھ لینا۔ حور اپنے دوست کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کو یہی بول دیا۔ اچھا سنو، کل ٹیسٹ کی تیاری کی ہے یا نہیں؟ حور نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا، اور وہ کامیاب ہوگی؟ اف یار، میں تو اسے جلاد کے چکر میں بھول گئی، ایک تو پڑھائی نہیں ہوتی اور اوپر سے اس کا سوچ کے ہی اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، مل کر کرتے ہیں۔ اوکے، پھر وہ دونوں اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی۔ ہاتھ اپنی سیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کا سیکرٹری شان آفس کا ڈور کھول کر اندر آتا بولا، سر آپ کی میٹنگ ہے آج مسٹر بلاغ کے ساتھ۔ ہاتھ اس کی آواز سن کر پھر گردن موڑ کر بولا، اوکے ساری تیاری ہوگی، تمہیں پتہ ہے مجھے آدھے کام پسند نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے غصے دیکھ کر شان ڈر خوف سے بولا، جی جی سر، جلدی سے بول کر روم سے نکل گیا۔ وہ سیٹ سے اٹھ آگے بڑھ کر روم سے نکلا، اس کی شخصیت ہی ایسی سحرانگیز تھی کہ جو دیکھے مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ اونچا لمبا قد، کسرتی بازو، ورزشی جسم، گوری رنگت پر گرے آنکھیں اس کی شخصیت اور نکھار ڈالتی تھی۔ سارے آفس کے لوگ اس خوبصورت شخص کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی جانتا تھا کہ سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ سیدھا میٹنگ روم میں چلا گیا، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہی میٹنگ میں کامیاب ہوا۔ دوحہ روم میں بیٹھی تھی کہ جب اس کی ماما آئی۔ ماما آپ آئی، بیٹھے، مجھے بلاتی؟ کوئی بات نہیں میری جان، اچھا بتاؤ کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟ اف کچھ نہیں ماما، بور ہو رہی۔ ہاں مجھے ایک بہن بھائی دیتی نا؟ ہاں ہاں مسز ہینا ہنس دی، بس بیٹا آپ ایک ہی ہماری قسمت میں لکھی تھی۔ وہ اداس ہو گئی تھی، ماما کی گود میں سر رکھ لیا اس نے۔ مسز ہینا اپنی بیٹی کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جو بات کہنے آئی تھی وہ بول دی، سچ ماما میں پھپھو امی کے گھر رہوں گی، واہ کتنا مزہ آئے گا۔ پھر وہ ایک دم سے اداس ہو گئی، میں آپ لوگوں کے بغیر کیسے رہوں گی ماما؟ بس میری جان ہے، بس ایک مہینے کی بات ہے، آپ کے بابا کا کام ہے، ورنہ ہم اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ کے جاتے؟ آپ جانتی ہیں نا آپ کا کالج ہے، ورنہ آپ کو بھی ساتھ لے کے جاتے، پیپرز ہونے کی وجہ سے آپ کے لاسٹ ایئر ہے کالج میں، آپ کا جانتی ہو نا کہ دل لگا کے پڑھنا ہے، تبھی ہم آپ کو پھوپھی امی کے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں ہاتھ سے پڑھ لینا۔ اوکے، انہوں نے پیار سے ساری بات سمجھا دی۔
اوکے پر آپ لوگ جلدی آ جانا، آپ لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ اتنی تو سمجھدار تھی کہ اپنے بابا کا کام سمجھے۔ گڈ نائٹ پیار سے دوحا کا گال چوم کے ماما چلی گئی تھی اور وہ پھوپھو امی کے گھر جانے کا سوچ کے ہی سو گئی۔ ہیلو آپا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سب کیسے ہو؟ میری بیٹی کیسی ہے؟ آپا اللہ کا شکر سب ٹھیک ہے۔ اچھا آپا آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ وہ آپا میں کچھ دن بزنس کے کام سے دبئی جا رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے، تو ہینا کو بھی ساتھ لے کے وہاں جانا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں اور ہینا سوچ رہے تھے کہ دوحا کو آپ کے گھر بھیج دیں۔ اس کے پیپرز ہونے والے ہیں، آخری سال ہے اس کا، وہ آپ کے ساتھ خوش بھی رہتی، ہاتھ بیٹا سے پڑھا بھی دے گا۔ اس کے پیپرز نہ ہوتے تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ فاروق صاحب نے اپنا سارا مسئلہ بتا دیا اپنی بہن کو۔ انہیں پتا تھا کہ دوحا وہاں خوش رہے گی، ورنہ ان کا دل بھی نہیں کر رہا تھا بیٹی کو چھوڑ کر جانے کا، بس پڑھائی کی وجہ سے۔ اسے پوچھے گی کون سی بات ہے، وہ میری بیٹی ہے، اسی کا ہی گھر ہے، میں صبح ہاتھ کو بھیج دوں گی۔ اوکے اپا اللہ حافظ، اب میں پریشان نہیں ہوں، وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگی۔ انہوں نے مسکرا کر کال کاٹ دی۔ اس وقت وہ ایئرپورٹ پر تھے۔ اچھا اللہ حافظ آپا، خیال رکھیے گا میری بیٹی کا۔ فاروق صاحب نے مسز شازی سے مل کر کہا۔ مصطفیٰ صاحب اور مسز شازی آئی تھی ان کو چھوڑنے، آرام سے جائیں بھائی صاحب، مصطفیٰ صاحب نے مل کر کہا۔ دوحا میری جان، پھوپھو امی کو تنگ نہیں کرنا، آرام سے رہنا، دل لگا کر پڑھنا۔ مسز ہینا نے پیار کرتے ہوئے بیٹی کو کہا۔ پھر فاروق صاحب ملے۔ میرا بچہ اپنا خیال رکھنا ٹھیک سے، ہم جلدی آئیں گے، بیٹی کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دوحا تو بس رو رہی تھی، پہلی بار اپنے ماں باپ سے دور ہونے والی تھی۔ جو اوکے پر جلدی آئیے گا پکا۔ پھر سب مل کے چلے گئے۔ دوحا واپس اپنے پھوپھو امی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ ہاں ساتھ نہیں آیا تھا، اس کو اپنے آفس میں کچھ کام تھا۔ یہ تمہارا روم ہے، کچھ چاہیے تو بتا دینا۔ اچھا میری جان تم آرام کرو، رات کو کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ نہیں پھوپھو ابھی بس تھک گئی ہوں اور آرام کروں گی۔ دوحا نے مسکرا کر کہا آرام کرو میں چلتی ہوں، آج تو تھک گئی ہوں، اسے جلاد سے میں بات نہیں کروں گی، آیا نہیں ساتھ؟ دوحا اداسی سے بولی۔ وہ آج ہاتھ کو بہت مس کر رہی تھی، خود سے ہی باتیں کر کے سو گئی۔ رات کھانے کی میز پر سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ امی ماموں والے چلے گئے تھے، امی ماموں چلے گئے صبح۔ ہاتھ نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا جی بیٹا تمہارا پوچھ رہے تھے؟ ہاں وہ آج آفس میں کام زیادہ تھا۔ بیگم دوحا بیٹی کہاں ہے؟ کھانا نہیں کھایا اس نے؟ نہیں وہ سو رہی تھی، میں نے کہا ہے فوزیہ سے اسے بلا کے لاؤ۔ کیا دوحا یہاں پر ہے؟ وہ نہیں گئی کیا ماموں کے ساتھ؟ ہاتھ کو نہیں پتا تھا، اس سے لگا پوری فیملی گئی ہے ان کی۔ نہیں بیٹا اس کے پیپر تھے تبھی بھائی نے کہا یہی رہے گی۔ اور ہاں فاروق نے کہا تھا کہ تم اسے پڑھانا، اس کا لاسٹ ایئر ہے کالج کا، بس اب اسی چیز کی کمی تھی، محترمہ کو شوق نہیں پڑھنے کا، اور تیاری کرواؤ، حد ہے۔ ہاتھ خود سے ہی بڑبڑایا السلام علیکم۔ دوحا نے آتے سب کو سلام کیا، ہاتھ کو اگنور کیا، وہ ناراض تھی اس سے۔ وعلیکم السلام، نیند پوری ہوئی میری بیٹی کی؟ پھوپھو امی نے مسکرا کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو بیٹا کھانا کھاؤ، مصطفیٰ صاحب نے پیار سے کہا۔ اسے نازک سی گڑیا کو مصطفیٰ صاحب کو دوحا اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند تھی، لیکن اب یہ فیصلہ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھا، کیا کرتی ہے قسمت اس کے ساتھ۔ میرا ہو گیا، آپ کو لوگ انجوائے کریں، اور مس دوحا آپ کو اگر پڑھنا ہے تو پلیز جلدی سے کھانا کھاؤ۔ اور پھر اوپر اپنے بکس لے کے اسٹڈی روم میں، ہاتھ کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ ہاتھ کے اس طرح سے کہنے سے اس کو دکھ ہوا، لیکن خود کو سنبھال لیا اس نے۔ مصطفیٰ صاحب مسز شازی کو بھی اچھا نہیں لگا ہاتھ کا ایسے بات کرنا۔ اچھا میری بیٹی کیا کھائے گی؟ میں خود کھا لیتی ہوں، اسے بامشکل مسکرا کر کہا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ہاتھ اتنا روڈ کیوں ہو جاتا ہے اس سے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد روم میں آئی ہے، اب یہی سوچ رہی تھی کہ جاؤں یا نہیں۔ اف اللہ کیا کروں میں، ایک تو اتنے غصے والے ہیں، بندہ جانے سے پہلے 100 بار سوچ لے۔ اف دوحا کچھ نہیں ہوگا، تیرا غلط جگہ دل لگا ہے تیرا بھی۔ وہ رونے جیسی شکل بنا کے خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، پھر ہمت جمع کر کے اپنی بکس لے کر روم سے نکل آئی۔ اس اسٹڈی روم کے باہر کھڑی ہو کر ڈور نوک کیا۔ یس کم ان، اس کی روبدار آواز آئی۔ دوحا کی تو ابھی سے جان نکل رہی تھی، پھر آرام سے اندر آئی۔ ہاتھ نے سر اٹھا کر دیکھا اور سر نیچے کیے کھڑی تھی۔ وہ اب سیٹ پر آرام سے سیدھا ہو کے بیٹھا، اس کی کلاس جو لینی تھی اسے پتا تھا وہ پڑھائی میں کتنی اچھی ہے۔ بیٹھو اور جلدی سے اپنی بکس کھولو۔ اس نے معصوم بچوں کی طرح منہ پھیلا کے بکس نکالی۔ اس نے اس کی نوٹ بک چیک کی۔ گڈ یہ لو، یہ سارے سوال جواب یاد کر لو، کل ان کا ٹیسٹ لوں گا۔ ہاتھ نے اس کی سب بکس میں سے آدھے سوال نکال کر دیے تھے اسے۔ دوحا کی تو سانس ہی رک گئی، اتنے سارے سوالوں کے جواب یاد کرنے تھے، مطلب کہ آج وہ پکا مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ اب ہاتھ کب سے اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ اتنے سوال کبھی یاد نہیں کر پائے گی۔ اف اللہ اب ہم کیا کریں، کاش ماما بابا ہمیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وہ خود سے ہی باتیں کرنے میں لگی تھی، اس کی اب واقعی جان نکلنے والی تھی۔ اتنے سوال کون یاد کرتا ہے، اس نے خود ہی سے کہا، لیکن ہاتھ کب سے اسے دیکھ سن رہا تھا تو بولا تمہیں پڑھنا ہے یا پھر رونا ہے؟ ہاتھ نے پوچھا۔ اس کے آنسو باہر آنے کو تھے، پھر خود کو سنبھال کے بامشکل بولی یہ بہت سوال ہیں، تھوڑے کم کر دیں پلیز۔ اس نے بہت مصوبے سے کہا۔ اس کے کیوٹ فیس کو دیکھ کر اس سے تھوڑا رحم آیا۔ اوکے یہ لو، یہ 10 سوال ہیں۔ اب کوئی سوال نہیں، اسے گھور کر کہا۔ وہ اب چپ کر کے ہمت سے پڑھنے لگی۔ ہاتھ کبھی سے دکھتا تو کبھی اپنے کام کرتا آفس کا۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ سوال یاد کیے، پھر آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ ہاتھ اپنے روم میں بیٹھا دوحا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے پسند نہیں تھی، لیکن اس کا بچپنا ہاتھ کو
पसंद नहीं था। इसे ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं लगती थी जो नखरे करें, इसे मैच्योर लड़कियां अच्छी लगती थी। हाथ को पता था दोहा इसे पसंद करती, लेकिन वो हमेशा से चाहता था कि अगर दोहा इसकी ज़िंदगी में आए तो वो मैच्योर हो जाए। पर वो जानता था कि दोहा का बचपना कभी ख़त्म नहीं होगा। ऊपर से इसकी अम्मी ने कहा था कि इनकी बहू दोहा ही बनेगी, और वो यही सोच रहा था कि क्या करे जो दोहा मैच्योर हो जाए। सुबह सब खाने की मेज़ पर नाश्ता कर रहे थे। हाथ किसी से फ़ोन पे बात करता हुआ आ रहा था। सलामुकुम, हाथ बैठ के जल्दी से नाश्ता करने लगा। इससे कहीं जल्दी जाना था। बेटा आराम से खाओ। मिसेस शाजी ने कहा, अम्मी मुझे जल्दी से जाना है, एयरपोर्ट कोई आने वाला है। जी बाबा, वो मन्नत आ रही है। दोहा जो कब से खामोश बैठकर नाश्ता कर रही थी, हाथ के मुंह से किसी लड़की के का नाम सुन के इसे बहुत दुख हुआ। खुद ही सोचने लगी, ये मन्नत कौन है जिसके लिए हाथ नाश्ता भी सही से नहीं करा। अच्छा, मन्नत आ रही है, बताए नहीं भाई साहब ने। मुस्तफा साहब बोले, मन्नत इनके बहन की बेटी थी, वो लोग लंदन में रहते थे। हाथ पढ़ाई के लिए बाहर गया था, इनके ही घर पे रुका था। हाथ और मन्नत की अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक ही उम्र के थे। अच्छा बेटा, तुम दोहा को कॉलेज छोड़ते जाना, लेकिन बाबा मैं लेट हो जाऊंगा। हाथ मिसेस शाजिया ने कहा। हाथ इनका इशारा समझ गया। चलो बेटा जल्दी करो, आज आपका पहला पेपर है, दुआ पढ़ती जाना। इसने खामोशी से नाश्ता की, फिर हाथ के साथ निकल गई। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। हाथ इसे कॉलेज छोड़कर सीधा एयरपोर्ट चला गया। दोहा जैसे ही कॉलेज के अंदर आई, हूर भाग के इसके पास आई। दोहा यार कहाँ गुम हो, पेपर याद है ना, थोड़ी देर में पेपर शुरू होगा। दोहा की तो सोच अभी तक मन्नत में लगी थी। हाथ इसके लिए इतना खुश क्यों था। हूर ने दोहा को हिला के पूछा। दोहा जो अपनी सोचों में घूमती, हूर के हलाने से होश में आई। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ, तुम बताओ क्या हुआ है। मैं कुछ पूछ रही बात कर रही हूँ, तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। हाँ यार बस परेशान हूँ। क्यों, क्या परेशानी है बताओ। और पेपर तो याद है ना। हाँ पेपर याद है, रात इस जलाद में साथ बैठ कर याद करवाया। अच्छा फिर परेशान क्यों हो यार। हूर वो दोहा से बोला नहीं जा रहा था, इससे अब रोना आ रहा था। अपनी किस्मत पे वो हूर के गले लगकर रो पड़ी। हूर तो घबरा गई, इसका इस तरह रोना इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोहा यार हुआ क्या है, बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है या फिर अंकल आंटी की याद आ रही है क्या, कुछ बताओ। हूर खुद अब बहुत परेशान हो गई थी इसकी हालत देखकर। दोहा अब हिचकियों से रो के बता रही थी, सुबह रात से सुबह तक सब कुछ इसको बता दिया। अच्छा रोना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हूर को बहुत अफसोस हुआ दुख भी, अपने दोस्त के लिए गलत जगह दिल लगा लिया था। हूर वो ऐसा क्यों कर रहा है, इनको पता है कि हम इनसे प्यार करते हैं। वो सूसू करके बोल रही थी। ऐसे करते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी। चलो हम बाद में बैठकर सोचते हैं क्या करना है। इसे जला दो, और लड़की का भी चलो पेपर देने अच्छे से देना, वरना पता है ना जलाद का। हूर ने इसका ध्यान बटाने के लिए कहा था ताकि वो अपना पेपर अच्छे से करे। ओके चलो सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। ओए पागल, हम दोस्त हैं। नो सॉरी नो थैंक्स। ओके, दोहा हूर की बात पर मुस्कुरा दी। चलो हाथ मन्नत दूर से हाथ लाकर बोली। हाथ जो इसके इंतजार में था सीधा देखा, वो सामने ही आ रही थी। हाथ कैसे हो, वो आते ही हाथ के गले लगी। हाथ को इसकी ये हरकत पसंद नहीं आई, पर चुप रहा। चलिए, इसने सामान उठा कर रखा और कहा, हाँ चलो। मन्नत एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो आज़ाद ख्याल की थी। ड्रेसिंग भी इसके आज़ाद ख्यालों जैसी ही थी। दोहा की फैमिली भले आज़ाद थी, लेकिन इसके कपड़े इसके इसके इखलाक बताते थे कि हाथ को भी दोहा की ये बात पसंद थी। इसने कभी गलत कपड़े नहीं पहने थे। हाथ मन्नत को घर ड्रॉप करके ऑफिस चला गया था। अब वो सीधा कॉलेज जा रहा था दोहा को लेने। दोहा जो कब से हाथ के इंतजार में थी। इसे लगा शायद हाथ भूल गया है, इसलिए इसे लेने नहीं आएगा। अब यही सोच रही थी कि इसने सामने गाड़ी आके रुकी। दोहा ने जल्दी से सर उठाकर देखा, वो हाथ था इससे लेने आया था। वो तो इस बात से खुश हो गई थी कि हाथ इसे लेने आया है। वो दरवाजा खोल के आगे बैठ गई। दोहा जैसे ही बैठी, हाथ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी में खामोशी थी, दोनों चुप थे, शायद बात करने को कुछ नहीं था दोनों के पास। दोहा बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि हाथ को क्या हुआ है, वो क्यों से बात नहीं करता ठीक से। फिर खुद ही हिम्मत करके बोली, आपकी कज़न आ गई है। हाथ ने गर्दन मोड़ के इसे देखा। वो वाइट यूनिफॉर्म में सर पर दुपट्टा लिए, मेकअप से पाक चेहरा। एक पल को वैसे दिखता रह गया, फिर जल्दी से खुद को संभाल लिया और सामने देखकर जवाब दिया, हाँ घर पर है। और तुम्हारा पेपर कैसा हुआ। दोहा खुश हुई, हादिस से बात कर रहा है, वो भी आराम से। बहुत अच्छा हुआ, और मैंने सारे सवाल भी याद भी किए थे। गुड। हार ने कहा। गाड़ी अब घर में आ गई थी। दोनों गाड़ी से निकलकर अंदर चले गए। दोहा अंदर आके सीधा सोफे पर गिर गई। दोहा के घर आते सलाम करते ही पहले हाथ को इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। सॉरी वो हम, अरे बेटा छोड़ो, थक गई है। मिसिज शादी ने जल्दी से बात बनाई, वरना इन्हें अपने बेटे का पता था, कहीं गुस्से में तेज ना हो जाता। हाथ इसे गुस्से से घूर के चला गया। मामी ये कौन है, मन्नत ऊपर से आते ही पूछने लगी। इसने दोहा को पहली बार देखा था। इसे दोहा बहुत खूबसूरत लगी थी, लेकिन फिर सोचा वो हाथ से करीब है, ये क्या कर लेगी।
یہ ہے دوحہ میرے بھائی کی بیٹی، دوحہ منت ہے۔ صبح بتایا تھا نا ہاتھ کی کزن۔ جی پھوپھو امی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، تم سنا؟ میں اچھی ہوں۔ اوکے میں روم میں جا رہی ہوں، تھک گئی ہوں، رات کو ملتے ہیں۔ اوکے آپ آرام کریں، میں بھی جا رہی ہوں چینج کرنے۔ ہاں بیٹا جاؤ، پھر کھانا کھا کر سونا، رات کو پڑھنا ہے آپ کو۔ جی دوحہ کو منت بالکل پسند نہیں ہے، اس کی ڈریسنگ سے عجیب لگی بہت۔ خیر مجھے کیا، خود سے کہتی روم میں چلے گی۔ آج ہاتھ کی بات سے دکھ بہت ہوا اسے۔ دوحہ بکس لے کے اپنے روم سے نکلی، اسٹڈی روم میں جا رہی تھی، وہ آرام سے روم میں آ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ منت وہاں آ گئی۔ ہاتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہاتھ کے سامنے آ کر بولی۔ ہاتھ اسے دیکھتے سیٹ سے اٹھا۔ کچھ کام تھا آفس کا؟ تمہیں کچھ چاہیے؟ ہاں نے آرام سے اسے پوچھا۔ دوحہ کو لگا اس کی موجودگی بھول گئی ہے۔ دونوں بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے، اس کا دل کیا وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ ہاں یار میں اتنے ٹائم بعد آئی ہوں، مجھے گھما کر آؤ یار۔ اوکے کل چلتے ہیں۔ نہیں ہاتھ پلیز پلیز پلیز، منت نے معصوم بن کر کہا۔ اوکے ہاتھ نے مسکرا کر کہا۔ دوحہ تو اسے دیکھتی رہ گئی، اس نے اس کی پڑھائی کا نہیں سوچا، اس سے اب اور برداشت نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ جاتی۔ ہاتھ نے پوچھا دوحہ تم بھی چلو؟ ہاتھ پلیز ابھی ہم لوگ چلتے ہیں، اس کو پھر کبھی لے کر جائیں گے۔ دوحہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی منت نے اپنی بات کی۔ ہاں آپ لوگ جاؤ، ہم پھر کبھی چلیں گے، ابھی ہمیں پڑھنا ہے، صبح ہمارا پیپر ہے۔ وہ کہتی روم سے چلے گی۔ ہاتھ اس کی پوچھ دیکھتا رہ گیا، وہ حیران ہوا۔ دوحہ نے باہر گھومنے سے منع کیا، وہ تو گھومنے کی شوقین تھی، لیکن ہاتھ کو منت کی بات بھی اچھی نہیں لگی۔ چلے ہاں چلو۔ ہاتھ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ دوحہ روم میں آ کے بیڈ پر اوندے منہ گری اور پھٹ پھٹ کر رو دی۔ ہم جب کہتے تھے باہر لے جاؤ تب ہمیشہ منع کر دیتے تھے۔ وہ رونے کے بیچ میں خود سے ہی گلہ کر رہی تھی، آج وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی پتہ نہیں چلا۔ ہاتھ نے منت کو بہت گھمایا، شاپنگ کروائی، لیکن ہاتھ کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ بہت بے چین تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ سب۔ بار بار دوحہ یاد آ رہی تھی، اس کا دھیان اسی کی طرف تھا۔ یہی سوچ کر اس نے پڑھائی کی یا نہیں پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی، شاید ناراض ہو۔ بہت سوچیں آ رہی تھی پر خود پر ضبط کیا۔ منت پلیز جلدی کرو یار، میں تھک گیا ہوں۔ اچھا چلو باقی کل۔ اوکے چلو۔ ہاں شکر کر کے وہاں سے نکلا۔ گھر آتے 1 بج گیا تھا، اس کا مطلب سب سو رہے تھے، گھر خاموش تھا۔ دونوں اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ ہاتھ رک کے پاس والے روم کے دروازے کو دیکھا، ایک پل کو دل میں خیال ہے کہ اسے دیکھ لو، پھر سوچا سو رہی ہوگی، ابھی گیا تو ڈر نہ جائے، اپنا خیال کو جھڑک کر اپنے روم میں چلا گیا۔ دوحہ صبح جلدی اٹھ کے اپنی تیاری کی، پھر نیچے آئی۔ مسز شازیہ مصطفیٰ صاحب ناشتہ کر رہے تھے۔ دوحہ بیٹا ناشتہ کرو، مسز شازیہ مسکرا کے کہا۔ مصطفیٰ صاحب کو پتہ تھا دوحہ کا موڈ خراب ہے، رات ہاتھ نے اسے پڑھایا نہیں اور منت کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ بیٹا جلدی سے ناشتہ کرو، آج ہم آپ کو چھوڑنے جائیں گے۔ اوکے مصطفیٰ صاحب کو پتہ تھا دوحہ آج اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اوکے وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ اس کا واقعی آج موڈ نہیں تھا ہاتھ کے ساتھ کالج جانے کا، رات بھی تو اس نے نہیں پڑھایا نا۔ السلام علیکم موم ڈیڈ۔ ہاتھ فریش سا آفس کے لیے تیار تھا۔ چلے بڑے پاپا میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ دوحہ نے جلدی سے ناشتہ کیا، اب جانے کو اٹھی۔ وہ ہاتھ سے ناراض تھی، اس لیے اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہاں چلو بیٹا آپ بیگ لے کر آؤ، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، مصطفیٰ صاحب نے کہا۔ باہر نکل گئے۔ ہاتھ کو تو سمجھ نہیں ہے کہ آج وہ بابا کے ساتھ کیوں جا رہی ہے، موم ڈیڈ کیوں جا رہی ہیں، میں چھوڑ دیتا۔ ہاتھ کو پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا دوحہ اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ بیٹا تمہارے بابا نے کہا آج وہ چھوڑ دیں گے، مسز شازیہ نے کہا۔ اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ موم، ہاتھ نے کہا۔ جلدی سے نکل گیا، اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ دوحہ نے آج بات نہیں کی، اس کو اگنور کیا۔ ارے بیٹا ناشتہ تو کر لو صحیح سے، پیچھے سے مسز شازیہ کہتی رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تمہارا صبح صبح؟ ہاتھ نے دوحہ کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی، دوحہ نے زبردستی کا مسکرا کر جواب دیا۔ ہاتھ نے مصطفیٰ صاحب کو بھیج دیا تھا، وہ دوحہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے کالج چھوڑنے خود آیا۔ دوحہ نے کچھ نہیں کہا، اسے صرف دکھ تھا۔ سوری رات میں پڑھایا نہیں پایا۔ ہاتھ واقعی شرمندہ تھا، اسے خود پر غصہ تھا، اس نے نہیں پڑھایا رات اسے کوئی بات نہیں، میں نے رات حور کو کال کر کے پوچھا تھا، وہ دوحہ حیران بھی تھی، وہ معافی مانگ رہا ہے لیکن اسے خوشی بھی ہوئی، اب وہ سکون میں تھی۔ تھوڑی بات چیت کے بعد ہاتھ اور اس کا موڈ صحیح ہوا، پھر اسے کالج چھوڑ کر خود آفس چلا گیا۔ پورا آج میں بہت خوش ہوں، دوحہ خوشی سے بولی۔ ارے واہ آج میری دوہی خوش ہے، خیر ہے نا، کہیں رشتہ پکا تو نہیں ہو گیا ہاتھ بھائی سے؟ پورے دوحہ کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر ہنس پڑی۔ پتہ نہیں یار میری شادی اس سے ہوگی بھی یا نہیں، وہ اداس ہوئی۔ میری جان اداس کیوں ہوتی ہو، دیکھنا تم اسی کی دلہن بنو گی۔ اچھا بتاؤ خوش کیوں تھی ہاتھ؟ اب ہم سے بات کرتے ہیں، وہ بھی آرام سے پیار سے۔ دوحہ بول کے خود ہی شرما گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو میری دوست خوش ہے نا؟ حور بھی خوش تھی دوحہ کے لیے۔ اچھا انکل کب آئیں گے؟ وہ لوگ 2 دن میں آ جائیں گے، میں ان کو بہت مس کر رہی ہوں۔ پھر سے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اداس ہو گئی تھی۔ پھر کچھ باتیں کی دونوں نے۔ اچھا وقت گزر گیا دوحہ کا۔ رات کو سب نے خوش مزے سے
رات کو سب نے مزے سے کھانا کھایا۔ دوحہ ہاتھ کا موڈ بھی اچھا تھا۔ منت اپنے کسی دوست کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی ڈنر پر، پھر تھوڑی دیر باتیں کی اور سب اپنے روم میں چلے گئے۔ دوحہ نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ لان میں چلی گئی تھی ہوا کھانے۔ آج کل موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ کیا بات ہے تم سوئی نہیں ابھی تک؟ دوحہ لان میں واک کر رہی تھی جب ہاتھ پیچھے سے آ کر پوچھنے لگا۔ دوحہ نے اسے دیکھا، بھی دل میں سوچا پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے میری فکر ہو۔ نہیں آ رہی، آپ کو کچھ چاہیے؟ ہاتھ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جا رہا تھا سونے پر تمہیں دیکھ کر یہیں آ گیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ ہاتھ نے رک کر اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ دوحہ کی سانس اٹک گئی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دوحہ نظریں جھکا کر بولی۔ میں سوچ رہا ہوں۔ ہاتھ مزید قریب ہوتے ہوئے بولا۔ کیا؟ دوحہ ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے بولی۔ تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں؟ ہاتھ کو اس کا گھبرانا اچھا لگ رہا تھا، آج اسے بات کرنے کو دل کر رہا تھا۔ اس کا پتہ نہیں کیوں وہ خود کی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دوحہ کا دل اب زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ حیران تھی کہ ہاتھ کا یہ روپ دیکھ کر وہ کب اس سے اس طرح بات کرتا تھا مجھ سے۔ ہاتھ ایک قدم پھر آگے بڑھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دوحہ نے دوبارہ ایک قدم پیچھے لیا۔ پھر چلیے۔ ہاتھ کو مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں، اتنا تو وہ جانتا تھا وہ کبھی اس وقت نہیں چلے گی۔ نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ دوحہ نظریں جھکا کر بولی۔ جلدی سے گھر کے اندر بھاگ گئی۔ پیچھے ہاتھ اس کی یہ حالت دیکھ کر کہکا لگایا۔ دوحہ روم میں آ کے گہرا سانس لیا۔ اف، لگتا ہے میں کسی دن مر جاؤں گی، دل پہ ہاتھ رکھ کر وہ کہہ رہی تھی۔ پھر ہاتھ کا سوچ کر شرما گئی، بیڈ پہ جا کر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ اب اس کے خواب تو صرف ہاتھ پر شروع ہوتے ہیں اور اسی پہ ختم۔ ہاتھ کو اب دوحہ کی عادت ہونے لگی تھی، کبھی سے ناراض تو کبھی خوشی مستی میں خود ہے سوچ کر مسکرایا۔ ابھی جانے لگا تھا، سامنے سے منت آ رہی تھی۔ اس کو رات کو دیر تک لڑکیوں کا باہر رہنا پسند نہیں تھا، یہ بات جانتی تھی، لیکن اس کو کہاں اثر ہونا تھا۔ وہ تو باہر سے آئی تھی۔ منت یہ کون سا ٹائم ہے گھر آنے کا؟ یہ لندن نہیں ہے۔ وہ غصے میں بولا۔ پلیز ہاں، تم جانتے ہو مجھے دوستوں کے گھر ساتھ گھومنا، باہر جانا اچھا لگتا ہے، اور ہاں اتنی بھی لیٹ نہیں ہوں، 12 بجے ہیں۔ منت بیزاری سے کہہ کر روم میں چلے گی۔ پیچھے وہ اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ دوحہ تو کبھی ایسی بات نہیں کی اس سے، اب اس کو احساس ہو رہا تھا دوحہ کتنی الگ ہے سب سے۔ وہ اس کا سوچتا مسکرا کر روم میں چلا گیا۔ السلام علیکم موم۔ ہاں تیار ہو کر نیچے آئے جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ مسز شاہ نے مسکرا کر کہا۔ بیٹا شام کو جلدی آنا، فاروق بھائی آ رہے ہیں، ان کی فلائٹ رات کی ہے، وہ لوگ رات یہیں رہیں گے، مصطفیٰ صاحب نے کہا۔ جی بابا، ہاتھ نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ حیران تھا کہ دوحہ نے رات کو تو نہیں بتایا اس کو۔ منت خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ دوحہ تو خوش تھی کہ اس کے ماں باپ آ رہے ہیں۔ منت تو رات سے ہاتھ سے ناراض تھی، اسے سوچا ہاتھ خود ہی بات کرے اس سے۔ پھر سب سے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ہاتھ دوحہ کو اس کے کالج چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ مصطفیٰ صاحب آفس، مسز شاہ اپنے کام میں لگی۔ منت اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے چلے گی، اس کی عادت گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں تھی۔ تم نے بتایا نہیں ماموں آ رہے ہیں؟ ہاتھ ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دوحہ پہلے حیران ہوئی، وہ پوچھ ایسے رہا تھا جیسے وہ ہر بات اس کو بتاتی ہے۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ دوحہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے۔ اس کو برا لگا تھا اس کے نہ بتانے پر۔ ہاتھ کی شکل دیکھ کر دوحہ کھلکھلا اٹھی۔ ہاتھ اسے ہنستے دیکھا تو اپنا غصہ بھول کر مسکرا دیا، پھر اس کو کالج چھوڑنے کے بعد خود بھی آفس چلا گیا۔ کیا سچ میں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، ہاتھ تم سے اس طرح بات کر رہا تھا، ناراض بھی ہوا؟ ہاں خیر تو ہے نا؟ حور ہنس کر پاگل ہو رہی تھی، اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہاتھ دوحہ سے ایسے بات کر رہا تھا۔ حور بس کرو یار، ہم نے اس کے لیے نہیں بتایا، تم ہنسو۔ دوحہ منہ بنا کے بولی۔ اس نے آتے ہی حور کو سب بتا دیا تھا، رات سے صبح تک والی باتیں۔ اب وہ ہنس رہی تھی اس کی باتوں پر۔ تم خوش ہو نا؟ حور نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر بولی۔ وہ جب بھی ہاتھ کی باتیں کرتی تھی تبھی اس کے چہرے پر ایسے خوبصورت رنگ آتے تھے۔ ہاں بہت یار، پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، ہم ہاتھ سے عشق کرنے لگے ہیں، ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ حور پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے، وہ اداسی سے بول رہی تھی۔ اس کو لگتا تھا ہاں شاید منت کو پسند کرتا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا سوچو، حور نے کہا۔ وہ اپنے دوست کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا سنو، مما بابا آ رہے ہیں، پھر ہم کل گھر جائیں گے تو تم وہاں آنا، اوکے؟ اچھا دیکھتے ہیں، چلو کلاس میں۔ پھر دونوں مسکرا کر کلاس روم میں چلی گئی۔ دوحہ آج بلیک کلر کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں بلیک کرتا بھی پہنا ہوا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی اور مسکراتی تیار ہو کر نیچے آئی جہاں سب تیار ہو کر اس کا انتظار کر اس کے ماما بابا کو لینے جانا تھا۔ چلیں ہم تیار ہیں، دوحہ نے کہا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ مسز شاہ نے اس کو پیار سے دیکھا، پھر اس کی نظر اتاری۔ دوحہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب ہاتھ کی نظر پڑی اس خوبصورت لڑکی پر تو ایک پل کو اسے لگا کہ وقت تو یہیں رک گیا ہے۔ وہ آج بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ہاتھ کا تو دل ہی نہیں کیا کہ اس پر سے نظر ہٹانے کو، پھر خود کو سنبھال لیا۔ بیٹا جی، میری بہو کو نظر لگانی ہے کیا؟ مصطفیٰ صاحب نے شرارت سے مسکرا کے بیٹے کے کان میں کہا۔ ہاتھ پورے دل سے مسکرایا۔ بے فکر رہیں، آپ کے بیٹے کی نظر نہیں لگتی، اس نے بھی شرارت سے باپ کو کہا۔ پھر دونوں مسکرا کر چلے گئے باہر۔ پیچھے دوحہ مسز شازیہ بھی تھیں۔ وہ لوگ اس وقت ایئرپورٹ پر تھے، ان کے انتظار میں۔ دوحہ ہاتھ ساتھ کھڑے تھے جب ہاتھ نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو دوحہ، جو اپنے ماں باپ کے انتظار میں تھی۔ اچانک ہاتھ کی آواز اتنے قریب سے آئی وہ تو جیسے
सुन होगी, दिल तेज धड़कने लगा, शर्म से सुर्ख होगी। शुक्रिया, इसने आराम से कहा। हैरान भी हुई, आजकल हादिस से खुद बातें करता और इस तरह से वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। एक बात कहूँ, हादिस सरगोशी की। जी दोहा घबरा रही थी। तुम कुछ दिन रुक जाना, हाथ का दिल नहीं कर रहा था कि दोहा जाए, पर मैं हमें जाना है वापस घर। दोहा हैरान हुई, हादिस को रोक रहा है, पर वो अब अपने घर जाना चाहती थी। हाथ अब कुछ कहता, मुस्तफा साहब ने इसको बुलाया। थोड़ी देर बाद सब दोहा के माँ बाप आए, सब अच्छे से मिले। दोहा तो इनको देखकर रो पड़ी। इतने दिन जो दूर थी, फिर सब घर चले गए। आज रात तो इनको मुस्तफा साहब के घर रुकना था, सुबह वो लोग अपने घर जाएंगे। सुबह सब साथ में नाश्ता कर रहे थे। मन्नत अपने रूम में थी, वो अभी सो रही थी, बाकी सब साथ बैठे थे। फिर कैसे काम हुआ आपका भाई साहब? मुस्तफा साहब ने पूछा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से काम हो गया, फारूक साहब ने मुस्कुरा कर बताया। कैसा है मेरा बच्चा? पेपर कैसा हुआ? फारूक साहब प्यार से बेटे से पूछ रहे थे। दोहा बैठा कब से हाथ बैठा कब से दोहा को देख रहा था। दोहा को अब घबराहट हो रही थी, इसकी नज़र से शर्म से चेहरा सुर्ख हो रहा था। हाथ को मजा आ रहा था दोहा की शर्म से। बहुत अच्छे हुए बाबा, दोहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर सब ने अच्छे से नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद वो लोग चले गए। मिसेस शाजिया, मुस्तफा साहब का दिल नहीं किया दोहा जाए, लेकिन इसको तो जाना था ना अपने घर। हाथ को भी दोहा का जाना अच्छा नहीं लगा। इसको अब आदत हो रही थी इसकी, लेकिन क्या करते, जाना तो था ना इसको। जब दोहा घर आई तो वो काफ़ी बोर हुई। इसको सब याद आ रहा था। हाथ को कहा तो सोचते ही शर्मा जाती, फिर खुद को संभाल कर अपने माँ बाप के साथ बैठ कर बहुत सी बातें की, अपनी चीज़ें देखी जो वो लोग लाए थे। यहाँ हाथ रूम में बैठा दोहा को सोच रहा था। इसको सोचते चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती थी। इसको गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। दोहा फिर से आई नहीं थी, ना ही वो गया था। कुछ दिनों से बिजी था काम से। इस बीच मन्नत तो वापस चली गई थी अपने घर। इसका ज़्यादा से घूमना हाथ को पसंद नहीं था, तो हाथ ने इसको बोल दिया। दोहा पेपर ख़त्म हो गए थे, अब वो सारा दिन घर में बैठी बोर होती थी, तो कभी हूर के साथ बात कर लेती थी। कुछ दिनों से वो अपने फूफा अम्मी की तरफ भी नहीं गई, फूफा अम्मी की तरफ भी नहीं गई। अब इसको हाथ के सामने जाने से शर्म आती थी, इसलिए से अपना आना जाना कम कर दिया। मिस तो बहुत करती थी, पर क्या करती बेचारी। मिस्टर जलाद के सामने जाना बहुत खतरनाक था। बेटा मुझे आपसे बात करनी है। वो काम कर रहा था ऑफिस का, जब इसकी माँ रूम में आई। बेटा मुझे तुम्हारे बाबा को लगता है अब रुखसती करवा देनी चाहिए। दोहा का कॉलेज अभी ख़त्म हो गया है, अब आगे की पढ़ाई हम करवा देंगे। उन्होंने प्यार से बेटे का हाथ पकड़ कर कहा। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। वो खुद भी यही चाहता था। इसको अब दोहा की बहुत आदत हो गई थी, और अब तो वो मोहब्बत करता था ऐसे, फिर कैसे करता। और इंतज़ार अब। चलो फिर नेक काम में देर नहीं करती, मैं कल ही भाई को कॉल करती हूँ। अब करती हूँ, तुम सो जाओ। सॉरी, कल ही भाई को कॉल करती हूँ, हम पर सो जाएंगे दुल्हन लेने सही। इनको अब ये पता नहीं अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है। इनको तो अब अपनी बेटी की खुशी देखनी थी, इसके बच्चे देखने थे। माँ बाप को बच्चों की खुशी देखने की एक अलग ही खुशी होती है। दोहा हाथ का निकाह बचपन में ही हो गया था, सब बड़ों की खुशी से, लेकिन इस निकाह का सबको पता था। हाथ तक बस दोहा को या नहीं था। तब वो 8 साल की थी, हाथ 12 साल का था। मिसेस शाजिया को अपनी भतीजी बहुत प्यारी थी, इसलिए उन्होंने बचपन में ही निकाह करवा लिया था। अब इनको जल्दी से अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो लोग दोहा के कॉलेज खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। मिसेस शाजिया की कॉल करके याद था वो लोग परसों के दिन लेने आ रहे हैं। फारूक साहब खुश हुए, लेकिन इनको लगता था इनकी बेटी अभी छोटी है, फिर बहन की जिद के आगे चुप हो गए। क्या कर रही है मेरी जान? मिसेस हिना मुस्कुराकर दोहा के रूम में आई। कुछ नहीं मामा, बोर हो रहे हैं हम, इसने मुंह बनाकर कहा। वो आजकल हाथ को बहुत मिस कर रही थी, वो मिलने भी नहीं आ रहा था और ना ही दोहा जाती थी वहाँ। क्यों मेरी जान, हम है ना आपके साथ, क्या आपने हमको याद नहीं किया? मिसेस हिना ने अपनी खूबसूरत बेटी को देखकर कहा। हमने आपको और बाबा को बहुत मिस किया, लेकिन आप लोग हमें भूल गए थे, वरना इतने दिन नहीं लगाते। वो प्यार से माँ के गले लगे, लाड से कह रही थी। ऐसे करते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी प्यारी बेटी, मिसेस जीना ने प्यार से माथा चुभा। दोही जानी, मुझे आपसे बात करनी है। मिसेस जीना जो बात करनी आई थी अब वो करने लगी। जी मामा बोले, क्या बात है? दोहा अब सीधी होके बैठी। आपकी फूफा अम्मी आपका रिश्ता लेकर आई हैं, कल वो चाहती हैं रुखसती हो जाए। दोहा तो जैसे शौक में चली गई, इसको यकीन नहीं आ रहा था किसकी और हाथ की शादी, लेकिन वो तो रुखसती पे ही अटकी। दोहा के सवाल नजरों को देखकर मिसेस जीना समझ गई इसको याद नहीं अपने निकाह का। बेटा बचपन में आपका हाथ से निकाह करवा दिया था हम सब बड़ों ने, तब आप 8 साल की थी, इसलिए आपको याद नहीं। उन्होंने मुस्कुरा कर बताया। तो क्या हाथ को याद था मामा? दोहा तो अभी तक थी अपने निकाह का सुनकर, अब हाथ को भी पता था इनका निकाह बचपन से हो गया था। जी बेटा इसको पता है, लेकिन इसलिए तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दिया। वो अब आप खुद पूछ लेना इससे। ओके
कल अच्छे से तैयार होना, आपकी फूफा अम्मी शादी की डेट लेने आएंगी। मिसेस जीना इसके सर पर बम फोड़ कर चली गई। पीछे वो तो सोच सोच के पागल हो रही थी, क्या हुआ था इसके साथ। साथ निकाह में थी, फिर भी वो इससे इतना दूर था, बात कम करता था और जब करता तो इतने करीब से। इसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है इसके साथ, लेकिन अंदर से एक खुशी थी। मतलब इसे जिससे मोहब्बत की वो इसका महरम था, इसकी मोहब्बत पाक थी। सोचते कब इसकी आंख लगी पता नहीं चला। हाथ रूम में बैठा कब से सोच रहा था, दोहा को पता चलेगा तो क्या सोच रही होगी, वो इसके निकाह में है, क्या वो इससे नाराज़ होगी या गुस्सा करेगी। फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिया और सोने लगा। सब लॉन्च में बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे, सब बहुत खुश थे। छोटी सी फैमिली थी इनकी, बच्चे भी 2 थे, इसलिए सब खुश थे। घर में है रिश्ता हो रहा है। हाथ इनके बीच बैठा था, कब से दोहा का इंतजार कर रहा था, जो आने का नाम नहीं ले रही थी। दोहा रूम में तैयार हो रही थी। आज इसने हूर को भी बुलाया था, जो हूर ने जब से सुना था तो वो भी शौक में चली गई। फिर दोस्त के लिए बहुत खुश थी, वो जिसके लिए पागल थी, इसको वो है मिला। हूर भी दोहा के लिए खुश थी। दोही यार मुझे यकीन नहीं होता फाइनली तुम्हारी शादी हो रही है। जब हूर जब से आई थी इसको इसी तरह तंग करने में लगी थी, जो शर्म से सुर्ख हो रही थी। अभी शादी नहीं हुई है तुम भी ना, वो शर्मा कर बोली। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, वाइट कलर के ड्रेस में, रेड दुपट्टा सर पे, हल्के से मेकअप में वो इंतहाई हसीन लग रही थी। जी नहीं बेटा, आपकी शादी की डेट पक्की होगी, अभी सुन के आई हूँ। अगले माह की 5 तारीख को शादी है। चलो सब नीचे बुला रहे हैं, हमारे दूल्हे साहब इंतजार में बैठे हैं। दोही यार कितना शर्माओगी। और इसके चेहरे पर शर्म का रंग देखकर इसको तंग करने में लग गई थी। इकलौती दोस्त जो थी, तंग करने का हक भी था। लो आगे मेरी प्यारी बेटी। मिसेस शाहज़ाद ने उठकर प्यार से इसका माथा चूमा, फिर इस सब ने इसको प्यार किया, हाथ के साथ बैठा दिया। हाथ को तो वो हमेशा से हसीन लगती थी, आज तो वो इसके दिल को धड़का रही थी। फिर सबकी खुशी प्यार के साथ दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। थोड़ी देर सब साथ बैठे बातें कर रहे थे। दोहा को हूर रूम में छोड़कर आई। हाथ को दोहा से मिलना था इसलिए इसने हूर को कहा, फिर आराम से उठकर ऊपर चला गया। सब नीचे सब बातों में लगे थे। 1 मिनट पहले मुझे नेक दे फिर अंदर जाने दूंगी, वैसे ही मेरी दोस्त का दिल बहुत कमज़ोर है, सोच ले। हूर ने शरारत से कहा, कोई बात नहीं, मुझे इनका दिल संभालना आता है। और ये ले क्या याद करेंगी आप भी। हार ने मुस्कुरा कर 5,000 इसको दिए, फिर अंदर चला गया। पीछे हूर देख रही थी कोई आ ना जाए। दोहा आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। जब दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया, दोहा मुंह नीचे की अपना हाथ में रिंग को देख रही थी। उसको लगा कि हूर आई होगी। हार ने देखा वो आईने के सामने सर झुकाकर खड़ी और आराम से चलता हुआ उसके पीछे खड़ा हो गया। हार ने आराम से इसको पीछे से अपने कसार में लिया, झुके इसके कान में कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर इसके कान की लू को चूम लिया। और दोहा जो अपने ही ख्यालों में कि अचानक हाथ की आवाज़ इतनी करीब से सुनकर बौखला गई। जल्दी से हाथ के कसार को तोड़कर 2 कदम पीछे हुई। आप इसको समझ नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या है। क्या हुआ, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? क्यों मेरा आना अच्छा नहीं लगा? हाथ इसको तंग कर रहा था। इसके चेहरे पर शर्म और हया के रंग इसको और खूबसूरत कर रहे थे। हाथ चलता हुआ इसके करीब हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? हाथ इसको तंग कर रहा था कि इसके चेहरे पर शर्म और हया के रंग इसको और खूबसूरत कर रहे थे। हाथ चलता उसके और करीब हुआ। वो पीछे जाके दीवार से लग गई। हाथ ने इसको देखा, जो इसकी बातें सुनकर सर झुका गई थी। वो इतना करीब था कि हाथ की गर्म सांसों की तपिश से दोहा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हाथ हंसी जब्त करता दोनों हाथ दीवार पर इसके दाएं बाएं रखता इस पर झुका। क्या हुआ, डर लग रहा है? हाथ सरगोशी में बोला। नहीं नहीं, वो दोहा कांपती हुई आवाज़ में बोली। हाथ और झुका। अब दोहा की तो जैसे बोलती बंद हो गई, शर्म से सुर्ख हो गई थी। दोहा ने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली। हाथ ने इसे देखा, फिर झुककर दोहा की पेशानी पर अपने लब रख दिए। दोहा तो जैसे सुन ही होगी, फिर आराम से पीछे हुआ, फिर झुककर इस सरगोशी में बोला, तुम बहुत प्यारी हो छोटी सी बीवी। एक और बार इसकी पेशानी चूमकर पीछे हुआ और रूम से निकल गया। दोहा तो अभी तक इस खुशबू के कसार में थी। इसको अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा था कि हाथ का ये रूप देखकर कि तो इसकी हालत और ख़राब हो रही थी। अभी तो आने वाले वक़्त का नहीं सोचा था। हूर जैसे ही रूम में आई, दोहा को एक ही जगह देखकर इसके पास आई। क्या हुआ, खैर है ना? कुछ ज़्यादा रोमांटिक तो नहीं हुआ ना? कुछ ज़्यादा रोमांटिक तो नहीं हुए ना हाथ जीजू? दोहा हूर की आवाज़ पे होश में आई। इसकी बातें सुनकर शर्म से लाल होगी। इसको जवाब दिए बिना वॉशरूम में चली गई। पीछे वो अरे अरे कहती रह गई। दोनों घर शादी की तैयारी में मसरूफ थे। इस बीच हाथ दोहा की फिर बात नहीं हुई। हाथ फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं करता था, इसलिए इसने खुद के जज्बात को संभाल कर रखा था। यहाँ दोहा हाथ का सोचती शर्मा जाती थी। सब बहुत अच्छे तैयारी कर रहे थे। दोनों माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए सब बहुत अच्छे करना चाहते थे। हूर तो दोहा की शादी तक इसके साथ आके रही। वो बहुत खुश थी अपने दोस्त के लिए, जो हमेशा से इसके सामने रोती थी, इसके लिए जो शुरू से इसका नसीब था, जिससे वो अनजान थी। पर इसकी वो पाक मोहब्बत थी जो आज पूरी तरह से
اس کی ہو گئی۔ دوحہ روم میں تھی جب اس کی مما آئی۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ مما آپا مسز زینہ اس کے پاس آ کے بیٹھ کی۔ دوحہ نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اداس تھی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی بھی جلد شادی ہو رہی تھی۔ میری بیٹی خوش ہے نا؟ ماما نے پیار سے پوچھا۔ دوحہ ان کی بات پہ شرما کے بولی، جی ماما، پر ہم آپ کو بابا کو بہت یاد کریں گے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں نا؟ دوحہ نے معصومی سے کہا۔ ہاں ہاں، ماما ہنس دی اس کی معصوم باتوں پہ۔ نہیں میری جان، ہم آپ کے پاس آتے جاتے رہیں گے، کوئی ماں باپ بیٹی کے ساتھ نہیں جاتے، بس آپ خوش رہو، ہمارے لیے یہی بہت ہے، ہماری بیٹی خوش ہے۔ ماما نے پیار سے کہا۔ ارے میری بیٹی کہتی ہے تو ہم بھی چلتے ہیں۔ فاروق صاحب اندر آتے ہوئے بولے۔ بابا، دوحہ اٹھ کے ان کے گلے لگی۔ پیار سے اس کو دکھ ہو رہا تھا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جانے کا، لیکن ایک دن ہر بیٹی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے، کب تک رہے گی؟ بس ان کے نصیب اچھے ہوں، اس چیز سے ماں باپ بہت ڈرتے ہیں۔ دوحہ ساری رات اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی، بہت باتیں کی۔ آج کی رات تھی اس کے اپنے گھر پہ، کل تو وہ اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی۔ حور دوحہ روم میں تھی، جو حور تو گانا لگا کر ڈانس کر رہی تھی، ساتھ دوحہ کو بھی تنگ کر رہی تھی۔ سوری دوہی یار، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ حور دوحہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب حور، میں بہت خوش ہوں، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب اتنی جلدی ہو رہا۔ بچپن سے جس سے محبت کی وہ پہلے سے میرا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا پتہ نہیں ہاتھ میں نصیب میں ہے یا نہیں، لیکن آج سمجھ آیا یہ ہمارے بچپن کا رشتہ ہے جو ہمیشہ سے مجھے ان کی طرف کرتا تھا۔ ہاں میری جان، دیکھا تمہاری محبت سچی تھی، آج وہ تم اس کی واہ جی، ہماری دلہن شرماتی بہت ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہاتھ بھائی کا۔ حور ہنس کیا پاگل ہو رہی تھی۔ دوحہ میڈم تو شرمانے میں لگی تھی۔ دوحہ خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، جس کو اس نے دل و جان سے چاہا اس کو وہی ملا۔ اس کی محبت پاک تھی، اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی دل کیا کہ بچپن سے ہاد کو دیکھتی آئی تھی تو اس کے دل میں بھی صرف ہاد ہی تھا، اور یہ ان کے بچپن کا وہ پاک رشتہ تھا جو ہمیشہ ان کو قریب رکھتا تھا۔ 9 بجے کے قریب سب بارات لے کر پہنچ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دوحہ کو بھی لایا گیا تھا، جو دلہن کے روم میں سجی سوری بہت حسین اور پیاری لگ رہی تھی۔ ہاد نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھامتا اسٹیج تک لا کر بٹھایا، پھر سب کے سب آ کر آرام سے مل رہے تھے۔ دونوں سے آج اپنا دل کو سنبھال کر رکھنا، ورنہ بند نہ ہو جائے۔ حور نے شاہ سے کہا۔ فوٹو شوٹ ہوا جس میں دوحہ کا تو شرم سے حال برا ہو رہا تھا، سب بہت اچھے سے ہوا۔ ماں باپ کے پیار سے رخصتی ہوئی، دوحہ بہت روئی، پھر ماں باپ نے بہت پیار سے سمجھایا، قرآن کے سائے میں وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ہاد خاموشی سے دیکھتا رہا، وہ سمجھ سکتا تھا اس کا حال۔ گھر پہنچتے ہی وہ ہاد دوحہ کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا۔ ہاد دوحہ کا ہاتھ تھامے اس لیے اندر بڑھ رہا تھا۔ دوحہ کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، آنے والے وقت کا سوچ کے۔ آج مسز شازیہ مصطفیٰ صاحب بہت خوش تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور دوحہ بھی ان کی جان تھی۔ مسز شازیہ نے تو اپنے سارے ارمان پورے کیے۔ بہت اچھے سے ساری رسموں کے بعد دوحہ کو ہاتھ کے کمرے میں لے جایا گیا۔ اچھا دوحہ، میں چلتی ہوں، کچھ بھی چاہیے ہاتھ سے بول دینا۔ اب یہ آپ کا گھر ہے بیٹا، اور ہم سب بھی آپ کے ہیں، آپ کو اچھے سے سب سنبھالنا ہے۔ اب خوش رہو میری جان، مسز شازیہ نے مسکرا کر اسے کہا۔ بہت شکریہ پھوپھو امی، میں آپ سب کو خوش رکھوں گی، شکایت کا موقع نہیں دوں گی، دوحہ نے پیار سے مسکراہٹ سے کہا۔ وہ ہاتھ کے انتظار میں گھونگھٹ نکال کے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہاتھ اندر آیا۔ السلام علیکم۔ ہاتھ دروازہ لاک کرتا قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ وعلیکم السلام۔ دوحہ نے آہستہ سے جواب دے کر سر تھوڑا اور جھکا لیا۔ شرم و گھبراہٹ میں شرما رہی ہو؟ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لی تو وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بہت ناراض ہو اور میں نے تمہیں بہت تنگ بھی کیا ہے دوحہ، مجھے تم میں ہمیشہ سے میچور پن چاہیے تھا، لیکن جب تم یہاں رہی میرے قریب تو مجھے تمہاری عادت ہوگی، تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی۔ آئی لو یو۔ جھک کے کان میں سرگوشی کی۔ دوحہ خود کو آج بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی، دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکریہ کیا۔ دوحہ شرم کو ایک سائیڈ رکھ کر ہمت سے بولی، میری منہ دکھائی کا تحفہ دے۔ اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی۔ ہاتھ نے مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ دوحہ تو شرم سے سرخ ہو گئی۔ ہاتھ نے مسکراتے جیب سے مخملی ڈبیاں نکال کر اس میں سے ڈائمنڈ رنگ نکالی، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور رنگ پہنا دی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، دوحہ نے دل سے تعریف کی، لیکن تم سے کم۔ ہاتھ مسکراتا ہوا اس کے نزدیک ہوا اور اس کا ماتھا چوما۔ دوحہ شرما کے سر جھکا گئی۔ تم میری زندگی بن گئی ہو، اب تمہارے ساتھ خوش رہنا ہے۔ ہاتھ نے جھک کر کان کے نزدیک سرگوشی کرتے ہوئے اس کے گرد خیسار باندھا۔ تیرے عشق پر ڈھلتے ہیں میرے ہر قصے، خاموشی سے مانگی ہوئی دعا ہو، نہ پوچھ کتنا مانگا ہے تمہیں ہم نے، یہ میری دعاؤں کا اثر تھا جو خدا نے دیا ہے مجھے، تجھے نہ تھی خبر کہ عشق میرا تھا کس قدر، جب دعاؤں میں ہو اثر تو ملنا اس قدر۔ دوحہ بنی ہاتھ
کی مقدر، نصیب سے دوحہ نے بھی ہار نہ مانی، بن کے دعا اس قدر نصیب میں ملا ہاتھ جس قدر، وہ عشق تھا سچا وہ محبت تھی سچی، کرنے والے نکاح میں تھے جس قدر۔ تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ ایک چھوٹا سا ناول تھا، ایک بہت ہی چھوٹی سی کیوٹ سی سٹوری تھی، جیسے کزن میرج کی ہوتی ہے، رائٹر نے بہت ہی ایک سافٹ سے انداز میں اس کو بیان کیا تھا۔ امید کرتی ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہیں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔